بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 493 میں غلام کو حد سے زیادہ مارنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ کتاب کفارات میں مختلف کاموں کے کفارے ذکر ہوئے ہیں، اس درس میں غلام کو حد سے زیادہ مارنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ غلام کو آزاد کرنے کا حکم اور فقہی نظریات کا جائزہ، شہید ثانی کا نقد و نظر اور متعلقہ تحقیقات کا بیان، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ، روایات اور احادیث کا تذکرہ اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ فرمایا کوئی شخص اپنے غلام کو حد سے زیادہ مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ حد سے مراد کیا ہے جو مصنف کی عبارت میں ہے، تو اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ حد شرعی مراد ہو کہ اگر غلام کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کی حد شرعی بنتی ہے اسلامی لحاظ سے، تو اس پر جو حد جاری کرنی ہے اس میں اگر تجاوز کرے تو پھر اس پر یہ کفارہ ہوگا۔ تو یہ جو حدود ہیں کتاب الحدود و تعزیرات میں بیان کرتے ہیں، البتہ غلام کی حد شرعی جو ہوتی ہے بعض موارد میں آزاد شخص کی حد شرعی سے آدھی ہوتی ہے، جیسے بدکاری کی حد عبد کے لیے 50 کوڑے ہیں اور آزاد شخص کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ اس احتمال کی بنیاد پر مراد یہ ہے کہ جب غلام نے کسی ایسے عمل کا ارتکاب کیا ہو جس کے ذریعے اس پر حد شرعی واجب ہو جاتی ہے اور اس کے مالک نے اس پر حد سے زیادہ تازیانے مارے ہوں، مثال کے طور پر اگر بدکاری کی حد ہے تو وہ 50 کوڑے، اس نے 60 کوڑے اس کو مارے ہوں، تو اس زیادہ مارنے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مولا اور مالک جو ہوتا ہے اپنے غلام پر خود سے حد شرعی جاری کر سکتا ہے اور لازمی نہیں ہے کہ وہ حاکم شرع کی طرف رجوع کرے، جیسا کہ کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بیان کیا جا چکا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حد سے مراد مطلق حد ہو، چاہے حد شرعی ہو چاہے غیر شرعی ہو۔ مثال کے طور پر اس کو تعذیب کرنے کے لیے کچھ مارتا ہے، تو اگر ایسی صورت میں وہ یعنی حد شرعی تو معین نہیں ہے لیکن اس کو تعذیب کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ اتنا اس کو مارے کہ جو عرف میں اس کو سمجھانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ تو اگر اس نے عرفاً حد عرفی سے زیادہ مارا ہو تو اس صورت میں بھی مستحب ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَكَفَّارَةُ ضَرْبِ الْعَبْدِ فَوْقَ الْحَدِّ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ مَا فَعَلَهُ مِنَ الذَّنبِ أَوْ مُطْلَقًا عِتْقُهُ مُسْتَحَبًّا عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَقِيلَ وُجُوبًا وَتَرَدَّدَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ مُقْتَصِرًا عَلَى نَقْلِ الْخِلَافِ، یعنی غلام کو حد سے زیادہ مارنے کا کفارہ عتقہ مستحباً، یعنی اس کو مستحب ہے کہ آزاد کر دے۔ عند الاکثر، اکثر فقہائے شیعہ کا یہی نظریہ ہے۔ تو شہید اول کی عبارت میں ہے فوق الحد، حد سے زیادہ مارنے کی صورت میں یہ کفارہ ہے۔ کون سی حد؟ الذی واجب علیہ بسبب ما فعلہ من الذنب، وہ حد شرعی جو واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر جاری کرنا اس کام کے سبب سے کہ جو اس نے انجام دیا ہو۔ من الذنب یعنی بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کے لیے شرعی طور پر حد جاری کی جاتی ہے، مثال کے طور پر بدکاری کرتا ہے تو اس کے لیے حد شرعی ثابت ہے۔ کتاب الحدود و تعزیرات میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ مختلف ایسے گناہ ہیں کہ جن کے ارتکاب سے شرعاً حدود معین ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے حد شرعی معین تو نہیں ہے لیکن تعزیر کی جاتی ہے۔ حد اور تعزیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حد کی مقدار معین ہوتی ہے شریعت کے لحاظ سے، لیکن
تعزیر میں اس کو سزا تو دینی ہوتی ہے لیکن اس کی حد معین نہیں ہوتی، شرعاً اس کی مقدار معین نہیں ہوتی، وہ حاکم شرع کی ثوابدید پر موقوف ہوتا ہے کہ جتنا چاہے اس کو سزا دے تاکہ وہ مؤدب ہو جائے۔ تو ایک تو یہ احتمال ہے کہ وہ حد جو شرعاً واجب ہو جاتی ہے کسی گناہ کے ارتکاب سے، اگرچہ کہ یہ جو غلام ہوتا ہے اس کی حد شرعی بعض صورتوں میں آزاد مرد کی نسبت آدھی ہوتی ہے، اور مطلقاً یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس حد سے مراد ہر قسم کی حد اور سزا ہے، چاہے وہ شرعی ہو چاہے غیر شرعی ہو۔ غیر شرعی سے مراد یہ ہے کہ یعنی شریعت میں اس کو معین نہیں کیا گیا لیکن خود مالک کے لیے اس کو جاری کرنا جائز ہے، مثلا اس کو تعدیب کرنا، اس کو ادب سکھانے کے لیے اس کی دھلائی کرنا جائز ہے، تو اس صورت میں اس کو اگر شرعی حد معین نہ ہو تو اتنا اس کو مارنا چاہیے کہ عرفاً سکھانے کے لیے جتنا مارا جاتا ہے، تو اگر وہ عرف کے لحاظ سے جو معین حد ہے اس سے زیادہ اس کو مارتا ہے تو اس صورت میں یہی کفارہ ہوگا۔ مطلقاً سے مراد یہ ہوگی چاہے وہ شرعی طور پر معین ہو یا شرعی طور پر معین نہ ہو۔ اتقہ مستحبا عند الاکثر، اکثر فقہائے شیعہ کے نزدیک حد سے زیادہ مارنے کے جو کفارہ ہے وہ مستحب ہے کہ اس کو آزاد کر دے راہ خدا میں۔ وقیل وجوبا، اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ واجب ہے کہ اس غلام کو آزاد کرے، تو دو نظریے ہو گئے۔ وَتَرَدَّدَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، جبکہ شہید اول دروس شرعیہ میں تردد کا شکار ہوتے ہیں، مختصراً علی نقل الخلاف، یعنی ان دو نظریات کو وہاں پر نقل کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مستحب ہے اس کو آزاد کرنا، بعض فقہاء شیعہ کا نظریہ ہے کہ واجب ہے اس کو آزاد کرنا۔ اس اختلاف کو نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور خود اپنا فتویٰ نہیں دیتے، یعنی تردد کا شکار ہیں۔ وقیل المعتبر تجاوز حد الحر لأنه المتيقن والمتبادر عند الاطلاق ولو قتله فکفارته كغیرہ، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ مشہور فقہائے شیعہ اس کفارے کے بارے میں جو معیار قرار دیتے ہیں وہ حد شرعی سے زیادہ مارنا، لیکن بعض فقہاء نے فرمایا کہ حد شرعی سے زیادہ مارنے کا معیار وہ آزاد مرد کی جو شرعی حد ہے اس سے زیادہ مارنا ہے۔ وقیل، ایک نظریہ ہے کہ المعتبر تجاوز حد الحر، اگرچہ کہ غلام کی حد شرعی آدھی ہے لیکن تجاوز حد سے مراد یہ ہوگا کہ آزاد شخص کی جو حد ہے اس سے بھی تجاوز کر جائے، اس سے بھی زیادہ غلام کو مارے، تو پھر اس صورت میں اس پر یہ کفارہ واجب ہوگا۔ لأنہ المتیقن، ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ یہ قادر متیقن ہے، یعنی جب وہ 50 کوڑے جو غلام کی حد معین ہے اس سے زیادہ مارتا ہے لیکن آزاد شخص کی حد سے کم مارتا ہے، تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا اس پر واجب ہے یا نہیں ہے، لیکن جب وہ آزاد شخص کی حد سے زیادہ مارتا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس صورت میں تو اس نے حد شرعی سے زیادہ اس کو مارا ہے، تو قطعاً اس پر کفارہ آئے گا۔ تو یہ ایک انہوں نے دلیل دی ہے کہ لأنہ القادر المتیقن ہے، تو جب اس سے کم مارے گا تو اصل عدم کفارہ جاری ہوگی۔ والمتبادر عند الاطلاق، اور دوسری دلیل کیا ہے کہ جب حد کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے جو ذہن میں آتی ہے چیز وہ حد حر ہوتی ہے، یعنی آزاد مرد کے لیے جو حد شرعی معین ہے۔ جب یہ لفظ حد مطلق بولا جائے اس میں کوئی قید و شرط ذکر نہ ہو تو پھر اس سے جو جلدی چیز ذہن میں آتی ہے تبادر کرتی ہے وہ آزاد شخص کی حد ہے۔ تو یہ بہرحال ایک نظریہ ہے، انہوں نے دلیلیں بھی دی ہیں۔ وَلَوْ قَتَلَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَغَيْرِهِ، اگر مالک اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی غیر عبد کو قتل کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قاتل خطا ہو تو اس کا کفارہ ماہ رمضان کے روزے کھانے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 کاموں میں سے ایک کام کرے، یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 روزے مسلسل رکھے، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ اور اگر
جان بوجھ کر قاتل کیا ہو جس کو قاتل عمدی کہتے ہیں تو اس کا کفارہ کفارہ جامع ہے۔ ان تینوں چیزوں کو مجموعاً عمل کرے، سارے کام کرے۔ وَلَوْ قَاتَلَهُ، اگر اس کو قاتل کر دیتا ہے مالک غلام کو، فَكَفَّارَتُهُ كَغَيْرِهِ، تو اس کا کفارہ اس شخص کی طرح کہ جو غیر عبد کو قتل کرتا ہے، تو اس کی دو صورتیں بنائی جاتی ہیں۔ وَكَفَّارَةُ الْإِيلَاءِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ يَمِينٌ خاص، کفارات میں سے ایک کفارہ ہے کفارہ ایلا۔ ایلا کیا ہوتا ہے؟ انسان قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا بطور مطلق یا بطور مدت معین، اور قصد کیا ہوتا ہے؟ اس طرح بیوی کو ضرر پہنچانا، اس کو اذیت پہنچانا۔ تو اس کے مفصل احکام ہیں جو اپنے باب میں کتاب طلاق وغیرہ کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا کفارہ وہ کفارہ ہے کہ جو دوسری قسموں کے حنس اور اس کی مخالفت کی صورت میں واجب ہوتا ہے۔ چونکہ ایلا بھی قسموں میں سے قسم ہے، یہ ایک خاص چیز پر قسم اٹھائی جاتی ہے کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو اس کا کفارہ پھر دوسری قسموں سے جدا نہیں ہے۔ کفارۃ الایلا کفارۃ الیمین، یعنی ایلا بیوی سے ہم بستری ترک کرنے کی قسم اٹھانے کا کفارہ وہی قسم کا کفارہ ہے، چونکہ یہ بھی ایک خاص قسم کی قسم ہی ہوتی ہے۔ جو پہلا مسئلہ تھا کہ اس کو آزاد کرنا چاہیے جب غلام کو حد سے زیادہ مارتا ہے، تو ایک جماعت فقہاء اس کو واجب سمجھتے ہیں، اور اس کی دلیل صحیح ہے ابو بصیر جلیل القدر سے کا راوی امام باقر علیہ السلام سے، من ضرب مملوکا حدا من الحدود من غیر حد اوجبہ المملوک علی نفسہ لم یکن لضاربہ کفارہ الا عتقہ، یعنی اگر وہ شخص اپنے غلام کو اس حد سے زیادہ مارتا ہے جو مملوک نے کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے اوپر لازم کی ہو، جس حد سے زیادہ مارنے کا اس کو حق نہیں تھا، تو اس پر کفارہ ہے اس کو آزاد کرے۔ وسائل وشیہ باب 27 ابواب مقدمات الحدود، حدود حدیث اول، جبکہ محقق ہلی علامہ ہلی اکثر متاخرین اس کو مستحب سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وجوب کے بارے میں مطمئن نہیں صراحت کے ساتھ۔ عبارت قدماء میں بھی اس کے بارے میں موجود ہے، جیسا کہ جواہر الکلام نے فرمایا ہے۔ بہرحال یہ فقہائے شیعہ جب قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہیں تو بہت سے قرائن سے استفادہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک روایت معتبرہ جب آ رہی ہے تو اس سے وجوب کا فتویٰ ہی ظاہر ہونا چاہیے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو ہمارے متقدمین نے وجوب پر حمل نہیں کیا اور اس سے مراد وجوب نہیں لیا، تو پھر اس سے استحباب ہی لیا جائے گا۔ چونکہ جو قدماء اصحاب تھے وہ فقہ کے لحاظ سے ائمہ معصومین کے دور کے قریب اور قدیم فقہاء کے ساتھ متصل تھے، تو اگر انہوں نے اس سے وجوب نہیں مراد لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شیعہ مکتب میں اس حد تک مسلم نظریہ نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا تھا کہ ایک قول ہے کہ حد آزاد شخص سے بھی تجاوز کر جائے، حالانکہ نص سے سابق ظاہر ہے کہ جب اس کو بغیر کسی گناہ کے کوئی حد جاری کرتا ہے، فتویٰ صریح ہے کہ حد سے تجاوز کرے، دونوں میں تغایر ہے، یعنی روایت کچھ کہنا چاہتی ہے، فتویٰ کسی اور باب میں ہے۔ اور دوسری جہت یہ کہ حد میں معتبر یہ ہے وہ غلاموں کی حد، نہ کہ آزاد کی حد، چونکہ روایت سے انصراف تو وہی ہوتا ہے، جبکہ مسالک میں ہے کہ ایک قول ہے کہ احرار کی حد، آزاد مرد کی حد سے بھی تجاوز کر دے، چونکہ وہ قادر متیقن ہے۔ اصل بقاء الملک ہوتی ہے جب تک عتق کی حد تعلق نہ کرے، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے وجوب کے حوالے سے، لیکن استحباب میں تو یہ بحث جاری نہیں ہوتی۔ اور اس کے جو مفصل احکام ہوتے ہیں وہ کتاب العتق میں بیان کیے جاتے ہیں، کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے عتق لازم آتا ہے، اور وہ کتاب طلاق کے بعد مفصل ایک بات سے شاید اب اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن علمی حوالوں سے ان پر کام ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سی فہم حاصل ہوتی ہے، دقت حاصل ہوتی ہے، مزاج شریعت اسلامی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے احکام عبید پر مفصل تحقیق کی تاکہ دنیا کو بتائے کہ ہمارے ہاں جو یہ نظام ہے اس میں کتنے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ عملاً بعض اوقات اس کا
لحاظ نہ کیا جاتا ہو تو وہ تو خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوتا ہے، لیکن جو شرعی احکام ہیں، جو قانون سازی ہے، اس کو معیار قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو لوگ اعتراض کر دیتے کہ اسلام میں غلامی کا نظام ہے، یہ سب، تو ان کو سارے سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، مختلف طریقوں سے اسلام نے اس کی آزادی کی راہ معین کی ہیں۔ اب اچانک سب نظام کو درم برم کر دیں تو پھر وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس سے بھی اسلامی معاشرے درم برم ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے اس کی آزادی کی راہ معین کی ہیں۔ للہ عبادت ہے آزاد کرنا، انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ بحث آنے والی ہے۔ آخری جو کفارہ یہاں پر ذکر کیا گیا وہ ہے ایلا کا کفارہ، اور اس کو کہا ہے کہ وہ بھی قسم میں سے قسم ہے، تو اس کی وہی کفارہ ہوگا جو قسم کو توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے۔